نہال جاوید کو ایک ریسٹورنٹ میں بلاتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ پلاننگ ڈسکس کر سکے۔ وہ جاوید کو لالچ دیتی ہے کہ تم گھر کے اندر روبری کرو اور پیسہ جو ہے وہ لوٹ لو اور وہ پیسہ تمہارے کام آئے گا، جس پر وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھ پر اعتبار کر رہی ہو اگر میں مکر گیا، جس پہ نہال اسے کہتی ہے کہ میں تم پہ اعتبار کر رہی ہوں اور تم بھی مجھ پہ اعتبار کر رہے ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ جاوید دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے، پھر میں اس کا پتہ کاٹوں گا اور میں انویسٹیگیٹ کروں گا کہ اس کا پلان کیا ہے اور یہ کس مقصد سے یہاں پر آئی ہے۔ ادھر زوار اپنے کمرے میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شباب کھوئی بھی کھڑی ہے اور بچہ مسلسل رو رہا ہے۔ وہ بچے کو فوراً گود میں لیتا ہے اور اپنی کام والی کو آواز دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میشا کو بلاؤ۔ میشا آتی ہے، وہ فوراً سے بچہ میشا کو تھما دیتا ہے، جس پر شباب کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ میشا کو بولتی ہے کہ یہ بچہ مجھے واپس دو، جس پر زوار اسے ڈانٹ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نہیں میشا، تم بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میشا بچے کو پکڑتی ہے اور زوار کو بتاتی ہے کہ اسے سخت بخار ہے، تو وہ اسے ساتھ لے جاتی ہے تاکہ وہ رات کو ان کو تنگ نہ کرے۔ زوار اسے کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ زوار کی بیوی اسے شکایت کرتی ہے کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، جس پر زوار اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں اور کیا نہیں، تم صرف اپنی فکر کرو۔ شباب پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ کیسے میشا نے اسے یہ کہا ہے کہ زوار اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے اسے پرپوز کیا ہے۔ ادھر میشا افسردہ بیٹھی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنی ہی بدقسمت عورت ہے جس کو نہ شوہر ملا نہ اولاد ملی۔ وہ سوچتی ہے کہ اسے تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک زوار کو سزا نہیں ملے گی، اور زوار پھر سے اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے شادی کی آفر کر رہا ہے۔ اسے یہ سب سوچ کر بہت غصہ آتا ہے۔ زوار کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتا ہے اور جاوید کے بارے میں اپنی بہن سے پوچھتا ہے۔ فوزیہ اسے بتاتی ہے کہ جاوید بالکل بھی کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اسی دوران میشا آ جاتی ہے اور زوار میشا سے اپنے بیٹے کے بارے میں استفسار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ حنین تمہارے پاس خوش رہتا ہے، جس پر اس کی بیوی کو غصہ آتا ہے۔ شباب وہاں سے اٹھ کر غصے میں چلی جاتی ہے۔ شباب کمرے میں آ کے رونے لگ جاتی ہے، اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور اسے تمام تر قصہ بتاتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ نہ تم اپنی جگہ چھوڑنا اور نہ تم شوہر چھوڑنا اور نہ بیٹا چھوڑنا، تم ہمت کرو اور اپنا مقام دوبارہ حاصل کرو۔ وہ اٹھ کر غصے سے جاتی ہے اور میشا کے کمرے میں جا کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی ہے۔ میشا پریشان ہو جاتی ہے اور اس کا منہ دیکھنے لگ جاتی ہے، جس پر شباب اسے کہتی ہے کہ یہ تھپڑ تمہیں بہت دیر پہلے مار دینا چاہیے تھا، بلکہ دھکے مار کر گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ لیکن میشا اسے یہ کہتی ہے کہ تم نے یہ تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ اس تھپڑ کا بدلہ میں ایسے لوں گی کہ میرا ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا اور اس کی گونج پورے گھر میں سنائی دے گی۔ جس پر میشا اسے کہتی ہے کہ تم اب اپنی خیر مناؤ، یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور بہت جلد تم ہار ماننے والی ہو اور یہاں سے سامان لے کر غائب ہونے والی ہو۔ بہتر ہے کہ تم عزت سے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے تھپڑ مار کر بہت برا کیا ہے۔ خیر، شباب بھی غصے کی بہت تیز ہے، وہ اس کو دھکا دے کر اپنا بچہ اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ بچہ اٹھا کر نیچے آتی ہے سامان کے ساتھ، جہاں فوزیہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ فوزیہ کی ایک نہیں سنتی بلکہ اس کو بے عزت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں اپنا بچہ یہاں سے لے کر جا رہی ہوں۔ فوزیہ دوبارہ کوشش کرتی ہے لیکن ناکام ہو جاتی ہے۔ راستے میں اس کو میشا ملتی ہے اور وہ میشا سے کہتی ہے کہ تم الٹی گنتی گننا شروع کر دو، کیونکہ اب آر ہوگا یا پار ہوگا۔ جس پر میشا اسے کہتی ہے کہ تم اپنی خیر مناؤ اور یہ نہ ہو کہ جب تم واپس آؤ تو تمہیں اس گھر کے سارے دروازے بند ملے۔ سو اب دیکھیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔